Kailan ka na? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، الله ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک فاطمہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ یا اللہ، ہم تیری کلام کو سننے، پڑھنے، سمجھنے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری ذہنوں کو کھول دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو جو ہے منور کر دے اس کلام سے، اور ہمارے دلوں میں تیرے ایمان کا نور جو ہے وہ ہمارے ایمان کا نور جو ہے وہ مزین کر دے اور ایمان کو بٹھا دے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اور ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ نور ہے یہ، اور سورہ نور، النور اس کا نام کیوں بنا رکھا گیا؟ کیونکہ نور السماواتی، یہ ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا نور والا ہے، اس کا آیت ہے پوری، تو انشاءاللہ ہم ادھر دیکھیں گے۔ اسی لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نور جو ہے نا اس کا مطلب ہے ہدایتیں ہیں اور احکامات ہے۔ اس سورہ میں معاشرتی احکامات ہے، فیملی کے جو ہے نا اندرونی گھروں کے جو ہے نا احکامات ہے اس میں زیادہ، اور تقریباً 40 احکامات یہاں اس کے اندر ہے نا، 40 احکامات ہے۔ اور کل جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا جو ہے نا پس منظر یعنی نزول کا سبب جو ہے نا وہ واقعہ افک ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، کہ وہ جب گئی تھی جنگ میں اور انہوں نے جو ہے نا قضا حاجت کے لیے گئی تھی، اور انہوں نے جو ہار پہنا تھا وہ ہار انہوں نے اپنی بہن اسما کا عاریتاً لیا تھا، اسی لیے ان کو وہ ڈھونڈنے کے لیے نا بہت وہ اس کی ذمہ داری تھی، اس کو ڈھونڈ کر لے کر واپس دینا تھا، اس لیے جو ہے نا اس ہار کے پیچھے پھر ان کو قضاء حاجت سے آتے وقت دیر ہو گئی اور قافلہ چلا گیا تھا، اور پھر جو سارا جو ہے نا منافقین نے سارا شوشہ اٹھایا تھا، تو اسی کے پس منظر پہ اصل میں جو ہے نا مسلمانوں کو مدینہ میں جو ہے ایک ریاست مل گئی تھی، اور مدینہ میں ان کی حکومت تھی اور اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا۔ 5 سال ہو چکے تھے ان کو مدینہ جا کر، اور جنگیں بھی ہوئی تھی اور ان میں ان کو کامیابی ملی تھی، تو منافقین جو ہے اور کافرین جو ہے وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ جنگ و جدال کر کے بائی فورس ان کو ہرایا نہیں جا سکتا مسلمانوں کو، یہ دن پر دن جو ہے نا ان کی ترقی ہوتی جا رہی ہے، تو اب ان کو جو ہے نا عزت دینے کے لیے، ان کو ہرانے کے لیے، تو اب انہوں نے ان کے اخلاق پہ وار کرنا شروع کیا۔ وہی جو منافقین جو ہے نا وہ بہت گھٹیا حرکت پر اتر آئے وہ لوگ،
اور جو ہے نا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر جو ہے نا ایک بہت غلط تہمت جو ہے نا وہ لگا دی تھی، اور وہ واقعہ سارا ہم نے پڑھ لیا، سن لیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو نا بہت بڑا تھا، بہت مشکل تھا حضرت عائشہ کو بھی اس کو برداشت کرنا، رسول اللہ کو برداشت کرنا، اور پھر اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت کرنا، اور سارے صحابہ کو۔ لیکن اس واقعے کے اندر جو خیر کا پہلو نکلا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے احکامات نازل ہوئے، اور ہمیشہ کے لیے قیامت کے لیے 10 سے 11 آیتیں جو ہے نا ان کی برات میں، حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوئی۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا ہاں تو ایک ان کے لیے سعادت تھی کہ قیامت تک کے لیے اب ان کی جو ہے نا یہ اعلان برات کر دی گئی تھی۔ اور ان کا ذکر مطلب کہ نام لے کر تو نہیں، لیکن ان کا ذکر آ گیا 10 آیتیں، 10 11 آیتوں میں۔ تو یہ جو ہے اس میں احکامات ہے، ہم جو کل کے درس میں احکامات تھے اس میں سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ زنا کی جو ہے نا، شادی شدہ زنا کی، زانی کی جو حد ہے وہ کیا ہے کہ چونکہ جرم جو ہے نا بڑا سنگین ہے، زنا کا جرم جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے نا ہاں تو ایک تھوڑا سا چوری کر لی یا کچھ اور نافرمانی کر لی، نماز چھوڑ دی یا کچھ کر لی، ایسا کوئی جرم جو ہے نا وہ دیر پا نہیں ہوتا، اس کے اثرات دیر پا نہیں ہوتے۔ لیکن زنا ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے اثرات جو ہے نا نسلوں تک چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بہت بڑی بے حیائی کی یہ بات ہے۔ اور اگر اس کو الاؤڈ کر دیا جاتا، یعنی اس کو ہلکے میں لیا جاتا، تو فیملی لائف جو ہے نا ہاں، انسان کی فیملی لائف بہت زیادہ جو ہے نا ہاں تو وہ مجروح ہو جاتی۔ اور ہر کوئی جو انسان جو ہے نا، مرد خاص کر کے تو ذمہ داری لینا نہیں چاہتے بچوں کی، بیوی کی، تو وہ اسی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس کی اتنی کڑی سزا اسی لیے رکھی ہے کہ جو فیملی لیول، خاص کر کے اس سے فائدہ عورتوں کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، عورتوں کے اوپر جو ہے نا ہاں اگر یہ اس طرح سے بچ جاتے ہیں زنا سے، اور ایک صحیح حلال طریقے سے نکاح کر کے، اور مرد اور عورت بچوں کی اور گھر کی ذمہ داری اٹھا کر ایک فیملی بناتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا نسلوں تک جو ہے نا کامیابی رہتی ہے۔ اور زنا کرنے سے بہت زیادہ جو ہے نا معاشرے پر اثر پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کی کڑی سزا ہے کہ شادی شدہ اگر ہے آدمی اور اس نے زنا کیا ہے تو ان کو جو ہے نا ہاں تو مار مار کے، پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اگر سزا ہوتی قتل بھی کر دینا کافی تھا، تلوار سے گردن اڑا دو، پھانسی لگا دو، لیکن سزا بھی ان کو ایسی دی گئی ہے کہ بیچ میدان میں کھڑا کر کے، لوگوں کو کھڑا کر کے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے جو ہے نا پتھر اتنے مارے۔ ظاہر ہے دیکھیں، پتھر ایک دو پتھر سے تو مریں گے نہیں، 100 پتھر سے بھی مرے گا نہیں انسان۔ بعض دفعہ تو سارا سارا دن پتھر مارنا پڑے گا، تب جا کر ہے نا انسان کی جان جائے گی، حالانکہ زخمی ہو جائے گا وہ بہت زیادہ، اور بعض دفعہ جلدی بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت زیادہ یہ سخت سزا اسی لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور اس میں لفظ بھی پہلے زانیہ کا آیا ہے، پھر زانی کا آیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا قصور زیادہ، اگر زنا ہوتا ہے، زنا کیا ہے، ریپ نہیں ہے، زنا جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں عورت بھی جو ہے نا قصوروار ہوتی ہے، تو پہلے ہی اس کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیا دی ہے، ایک شرم و حیا اس کی فطرت میں ودیت کی ہے، پھر اس کو تحفظ دیا ہے خاندان کا، باپ کا، بھائی کا، بیٹے کا، شوہر کا، اور وہ سارے جو ہے نا وہ تحفظ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کسی اور اجنبی مرد کے سامنے جو ہے نا پیش کر دیتی ہے، تو یہ بہت بڑا جو ہے نا گھنونا جو ہے نا اس سے گناہ ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے نا شرم و حیا پر بھی جو ہے نا زد پڑتا ہے، جو آج کل کے زمانے میں نا بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے۔ تو یہ اسلام میں اور اللہ کی نظر میں بہت جو ہے نا گھٹیا قسم کا جو ہے نا یہ گناہ ہے، اور بہت ہی جو ہے نا گھٹیا حرکت ہے، خاص کر کے عورت کے لیے اور پھر مرد کے لیے بھی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے سورہ نور میں یہ ایسی سزا دی گئی ہے۔ پھر جو انسان کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یا صرف اگر دیکھتا ہے، تو اگر وہ اس چیز کو وائرل کرتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ 4 گواہ لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے گا تو نہیں لے آ سکتا ہے، کسی نے دیکھا ہے تو پھر اس کو خاموش رہنا ہے، بالکل خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ صرف اس کو ایک منہ سے دوسرے منہ تک پھیلانا پھر بھی معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے کسی کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنی سنائی بات پہ تو بہتان ہو جائے گا، اور اس کو وائرل کریں گے، اور دیکھا بھی ہے، حقیقت بھی ہے،
اور پھر وہ گواہ نہیں لا سکا ہے تو پھر اس کے لیے بھی حد قائم کر دیا، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ غیر شادی شدہ زنا کرنے والے کو جو ہے نا 100 کوڑے، اور شادی شدہ کو رجم کرنا، اور جو افواہ پھیلاتے ہیں نا معاشرے میں اس کو 80 کوڑے، اور بھی بہت اس کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے گی، اور بہت ساری جو ہے نا اس کے اندر ڈیٹیلز آئی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جرم کتنا زیادہ بڑا ہے کہ بہتان بھی لگانا، ٹھیک ہے نا، کسی کے اوپر بہتان لگانا دیکھتے ہوئے بھی اگر گواہ نہ لائے تو پھر خاموشی رہنا ہے، گواہ لا سکے تو پھر جو ہے نا اس کو پبلک میں اعلان کرنا ہے، پھر یعنی حکومت کے پاس لے کے جانا ہے، پبلک میں نہیں، سب کو نہیں بولنا ہے، قاضی کے پاس لے جانا ہے 4 گواہ کے ساتھ۔ اور پھر اس میں اب مسئلہ یہ آیا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے، اگر وہ باہر سے آیا کمرے میں اور گھر میں یا کہیں اور جگہ پر، تو شوہر کی تو غیرت ہے نا، وہ اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے تو کیا 4 گواہوں کو بلانے جائے گا؟ کیا دیکھو میری بیوی، گواہی دو آپ؟ تو یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو پھر وہ سوال گیا کہ کیا کرے شوہر، تو پھر جا کر اپنی بیوی کی گردن مارے گا یا تو اس مرد کی مارے گا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مطلب یہ اس کا قاعدہ کلیہ نکلا ہے کہ قاضی کے پاس جائیں گے اور مرد بھی قسم کھائے گا اور عورتیں بھی قسم کھائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں لیان۔ اور عورت جس نے زنا کیا ہے اور اس کا شوہر دونوں قاضی کے سامنے قسم کھائیں گے، 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے، 5ویں دفعہ کہیں گے کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کا عذاب ہے، اور عورت بھی کہیں گی کہ میں اس کے الزام سے بری ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا، اور اگر یہ آدمی اپنے الزام میں سچا ہے تو پھر میں عذاب کی لعنت کی مستحق ہوں۔ تو اس طریقے سے جو دونوں قسم کھاتے ہیں تو دونوں کو جدا کر دیا جائے گا۔ اگر تو قسم کھا لیتی عورت بھی جھوٹی قسم تو پھر کیا ہوتا ہے، لیکن دونوں کو جدا کر دیا جائے گا، اور جو ہے نا عورت کا کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اس بچے کو اس کے شوہر کی طرف ہی نسبت کی جائے گی، اور چاہے اس کی شکل صورت شوہر سے نہ ملے، آگے جا کر بھی کبھی اس کے اوپر الزام نہیں لگایا جائے گا، اور پھر کبھی ان کی واپس دوسری دفعہ شادی نہیں ہو سکتی، اور بچہ جو ہے نا باپ کا تو ہوگا لیکن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور اس کے نان کا کسی کی بھی ذمہ داری اس شوہر کی نہیں ہوگی۔ یہ ساری جو ہے نا باریکیاں ہیں جو سورہ نور میں شروع میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب جو پھر واقعہ تھا، اور اب آیت نمبر 20 سے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، یعنی یہ جو بہتان معاشرے میں جو منہ سے افواہوں سے افواہیں اڑاتے رہتے ہو، تو یہ اس کے لیے یہ شیطانی کام ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے، ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے پاک کرنا چاہا کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد یہ فرمایا نہ کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مذکورہ واقعہ میں ملوث ہونے سے بچ گئے، یعنی جس نے باتیں پھیلائی نہیں، بچ گئے، یہ محض اللہ کا فضل و کرم تھا جو ان پر ہوا، ورنہ وہ بھی اس رو میں بہ جاتے۔ تو جس میں بس مسلمان یہ اس کے اندر بعض جو ہے نا اچھے مسلمان بھی جو ہے نا وہ بہ گئے تھے، اور انہوں نے بھی اس میں حصہ لے لیا تھا۔ اس لیے شیطان کے داؤ اور فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرتے اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو، اور دوسرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے ہیں ان کو زیادہ ہدف ملامت مت بناؤ، بلکہ خیر خواہ طریقے سے ان کی اصلاح کر دو، ان کو پاک باز کر دو، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے نا مسلمانوں کو 3 مسلمان تھے، مستہ بن اساسا اور دوسرے بھی 2 مسلمان تھے، ان میں ایک جو ہے نا حضرت زینب کی بہن بھی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو حد نہیں لگائی گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو کوڑے لگائے گئے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے نا سوالات میں ہے نا آپ کو بتا دوں 5 سوالات جو ہے وہ میں رہ گئے تھے، تو ہم سوال کرتے ہیں، آپ لوگ لکھ لیں کہ سوال نمبر 1 ہے کہ غزے بصر کا کیا مطلب ہے، اور نیز پہلا حکم کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، غزے بصر کا کیا مطلب ہے، نیز پہلا حکم کس کے لیے ہے،
پھر غزے بس پھر دوسرا جو سوال ہے، کافروں کے اعمال کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، کافروں کے اعمال کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ اور اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ کے نے کون سے 3 اوقات کو اورا کہا ہے، نیز ان کا کیا حکم ہے؟ 3 ایسے اوقات ہے، 3 ایسے وقت ہے دن میں کہ جس کو اورا کہا ہے، اور نیز اس میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پھر چوتھا سوال ہے، کافر قیامت کے دن کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، کافر قیامت کے دن کو دیکھ کر کیا کہیں گے، یہ ہو گیا۔ پھر پانچواں سوال ہے کہ عباد الرحمن اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے رب سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سورہ فرقان میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ 5 سوالات تھے جس کے آپ کو جوابات ڈھونڈنے ہیں، ہو سکتا ہے آن دا اسپاٹ بھی کوئی سوال ہو جائے، تو تیار رہیں اور ہم اس کو غور سے سنیں اور پڑھیں۔ تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، یعنی کہ برائی سے بچا بھی لیتا ہے، اور اگر برائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سزا دے کر پاک کر دیتا ہے، یا پھر جو ہے نا ہاں تو اس کو اس سے درگزر اور معافی کا جو ہے نا وہ اعلان کر دیتا ہے، اور لوگوں کو بھی ابھارتا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ پھر آگے ہے کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ اب اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے بارے میں جو ہے نا ان کے ایک رشتہ دار نے، خالہ زاد بھائی تھے غالباً، تو انہوں نے جو ہے نا ان میں حصہ لیا تھا، یہ مستح بن اثاثہ، وہ جو ہے نا بہت اچھے صحابی تھے، بدری صحابی تھے اور نیک انسان تھے، لیکن یہی شیطان کے چکر میں اور جو حالات ہو گئے تھے اس کی رو میں، ماحول میں جو ہے نا بہ گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا تھا کہ میری بیٹی کے بارے میں اس نے ایسا بولا ہے، تو وہ جو نا وہ جو یہ ان کے حالات صحیح نہیں تھے، تو یہ مدد کرتے تھے، ہر مہینہ کچھ خرچ دیتے تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کا خرچ بند کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے انسان کو اگر کوئی خرچ دیتا ہے اور کوئی مدد کرتا ہے تو جس کو دیتا ہے نا اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا انسان جو مجھے اتنا فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے اوپر حرف اٹھا کے مجھے فائدہ کیا ملنے والا ہے، ان کو کیا فائدہ ملا ایسے ماحول کو ایسے بگاڑنے سے، تو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو خرچ دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، لیکن اب روکنا نہیں چاہنے پر اگر سامنے والا زیادہ جری اور زیادہ جو ہے نا ہاں تو بیکار ہو جاتا ہے، کمانا چھوڑ دیتا ہے، تو وہاں پر تو علماء کہتے ہیں کہ سوچنا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم آیت میں دیکھیں تو کیا کہا گیا ہے کہ قرابت داروں، یعنی ایک تو قرابت دار ہو، قربا، یہ جو جن کے لیے حضرت ابوبکر نے قسم کھائی تھی، اس کے اندر 3 صفات تھی، ٹھیک ہے؟ تو دینے والے کے اندر بھی صفات دیکھنی چاہیے، جس کو ہم نے دیا ہے اس کے اندر بھی صفات دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے، کہ قرابت دار تھا، ایک تو ان کا رشتہ دار تھا، خالہ زاد بھائی تھا، اور جو ہے نا ہاں دوسرا مسکین تھا، ضرورت مند تھا۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ کماتا ہے لیکن اس کی کمائی سے پورا نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے نا کماتا ہی نہیں ہے مانگتے رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح بات نہیں ہے۔ یہاں پر مسکین لفظ خاص اسی کو کہتے ہیں جو کماتا تو ہے، محنت تو کرتا ہے، لیکن اتنی روزی نہیں ہے جتنی اس کو اس کا پورا ہو۔ اور تیسرا جو اس کی جو ہے نا مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ، اب یہ صحابی جو تھے نا مہاجر بھی تھے اور فی سبیل اللہ انہوں نے جو ہے نا ابو بکر صدیق تو فی سبیل اللہ دے رہے تھے، لیکن یہ مہاجر میں سے بدری صحابی تھے، نیک صحابی تھے، اور جو ہے نا جہاد میں بھی جو کام آئے تھے۔ تو وہ ایسے لوگ، ایسے شخص سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر وہ بہاؤ میں آ جاتے تو ان سے جو ہے نا قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اور دیکھیں کتنی بڑا انعام دیا، کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہر انسان گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے، تو اس لیے اس نے یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ پھر قسم نہ کھانی چاہیے، اور چاہے کوئی برا سلوک کرے تو وہ سامنے والا اگر نیک نیت ہو، اگر اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس کو نقصان نہ دیتا ہو آپ کی مدد کرنا، کیونکہ مدد کرنا بعض دفعہ نقصان بھی دیتا ہے، تو پھر ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن، بولی بھالی یا ایمان
یا با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا کنفیوژن یہ ہے کہ یہ تین لوگوں جو جو تھے انہوں نے بھی پاک دامن بولی بھالی اور با ایمان عورتوں پر تہمت لگائی ہے، تو دنیا اور آخرت میں ملعون اور بڑا بھاری عذاب ان کے لیے، تو اب تو ان کو تو معاف کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر دو گروپس ہو جائیں گے، یعنی کہ جو مسلمان نیک اور وہ ہوں گے جن سے نہ خر کی عادت سے ان کا یہ جرم ہو گیا ہوگا اور انہوں نے وہ پچھتائے ہوں گے اور توبہ کی ہوگی، تو ان کو تو معافی مل جائے گی، ٹھیک ہے نا، ان کو دنیا کی سزا ملے گی، دنیا اور آخرت لکھا ہوا ہے نا، تو دنیا کی سزا حد ملے گی ان کو، لیکن جو کافر ہیں ان کو پھر آخرت میں بھی بڑا بھاری عذاب ملے گا، کیونکہ وہ پھر توبہ نہیں کرتے نا، کافر تھوڑی توبہ کرتے ہیں۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، آخرت میں نا ان کی گواہی ہم جو ہے ان کے جسم کے اعضاء ہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ اب یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج کل کے زمانے میں اگر تو کوئی ایسا کرتا ہے، کسی نے کسی کو دیکھا، تو یا تو پھر ہے نا، ہاں تو کسی نے کوئی بات سنی تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ورنہ فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا لیکن نقصان بہت زیادہ ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ملوث رکھنا چاہیے، اور ایسی دوسری باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں ہم، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے لائق ہے۔ یہاں پر ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہاں پر ایک اب یہاں پر جو ہے نا یہ پاک عورتیں اور ناپاک عورتوں کا کیا ہے، ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی بیوی حضرت عائشہ بہت پاک بیوی تھی، تبھی تو رسول اللہ ان کو اتنی محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے عائشہ، تو ہے نا دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی تو میری بیوی ہوگی، سبحان اللہ، اتنی محبت کرتے تھے۔ تو وہ اگر ان کا اخلاق ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ایسا کبھی نہ کہتے۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ حضرت عائشہ پاک تھی، اور پاک لوگوں کے ساتھ ہی نباہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کو وراثت کا علم میں بہت مہارت حاصل تھی، اور وہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس آ کے نا وہ وراثت کے جو نا کیسز لاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو وراثت کا علم ہے نا اس کے لیے 4 علوم جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، علوم قرآن، علوم حدیث، علوم نسب، علوم نسب اور علوم حساب، یہ 4 حصہ، اگر 4 میں سے ایک بھی نہیں آتا تو وہ کر نہیں سکتا، وراثت کا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ ایک عورت ہونے کی بنا پر بھی، اور اتنی ذہین خاتون تھی کہ وہ اتنا جو انسان علم میں لگتا ہے اور یہ ساری چیزوں میں ہوتا ہے وہ ایسی غلط کا حرکتیں کرتا ہی نہیں ہے، سوچنا تصور کرنا بھی غلط بات ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا معنی اس میں کیا ہے کہ جو انہوں نے ناپاک باتیں کی تھی، جو قول تھے ان کے وہ ناپاک تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر کہ ناپاک جو قول ہے وہ ناپاک لوگوں کے لیے ہے، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک، یعنی کہ جو ایسے لوگ ہیں ناپاک لوگ ہیں ان کے زبان سے ان کے اعمال اور ان کے اقوال کو خبیثات کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اقوال اسی لیے آگے کہا گیا ہے کہ ایک عورتوں کے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے لائق ہے، یعنی خبیث عورتوں کے اقوال اور اعمال بھی پاک ہے، پاک عورتوں کے، اور خبیث عورتوں کے اعمال اور اقوال بھی ناپاک ہے، خبیث ہے، اور مردوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس، اب یہ ناپاک لوگ جو ہے نا اس طرح سے جو بکواس کرتے، کون تھا قلم کا ہمیں بچے سے عبداللہ، وہ جو نا عبداللہ بن ابی جو راس المنافقین تھا، اس نے اس شوشے کو چھوڑا ہوا تھا، اور منافقین لوگ جو ہے نا ایک منہ سے لے کے دوسرے منہ تک جا رہے تھے لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے پاک لوگوں کے متعلق، یعنی کہ جو پاک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ،
ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس یہ بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہے، کیونکہ وہ جو اقوال اور اعمال ہے وہ ناپاک لوگوں کے ہیں اور وہ ان کو زیبا دیتے ہیں۔ پاک لوگ اس سے بری ہے۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی، رزق کریم، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہا گیا ہے عزت والی روزی، رزق کریم۔ کریم یعنی عزت والی کا مطلب ہے کہ وہ لوگ عزت گھٹانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی عزت بڑھائے گا۔ تو جس کی جتنی جو ہے نا اخلاق پہ وار کیا جاتا ہے اور جس کو جتنا ذلیل کیا جاتا ہے بے قصور، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرف سے بہت زیادہ عزت دیتا ہے، عزت والی روزی، اس کا سٹیٹس بڑھاتا ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ۔ اب یہ جو معاملات سارے ہوئے ہیں تو خانگی فیملی لائف کے لیے جو ہے نا، اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ بہت سارے قانون بنائے گئے۔ اب یہاں پر جو کیا کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کب تک نہیں جانا؟ جب تک اجازت نہ لے لو۔ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اچانک کسی کے گھر پہ چلے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا؟ اچانک نہیں چلے جانا۔ آج کل اجازت لینا، مانوس کر دینا، یہاں پر نا تستانسو ہے، یعنی اونس اختیار کر لو، مانوس کر لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی پہچان، پوچھتے نا کون ہے تو کہتے میں ہی نہیں کرنا، یعنی اپنی پہچان بتانا۔ اجازت لینے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی پہچان بتانا کہ میں فلاں فلاں آپ کے گھر پر آیا ہوں اور جو ہے نا میں اجازت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی پہچان بتا کر اجازت کرنا۔ فون آج کل کے دور میں اب فون ہے، ٹھیک ہے نا؟ فون پر بھی جو ہے نا اجازت لے کر جانا، جانے کے بعد پھر سلام کرنا، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ یاد کر لے کہ فون کر کے جانا، اطلاع دے کے جانا، یہ قرآن میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بتا کر جانا، اجازت مانگ کر کسی کے گھر پہ جانا، یہ ہمارے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے سورہ نور میں، کیونکہ آگے صرف عورتیں گھر میں ہیں یا کوئی کچھ اور معاملہ ہے تو جو ہے نا اس طریقے سے اچانک کسی کے گھر پہ نہیں جانا ہے، دیکھ لینا گھر پہ کون ہے کہ نہیں گھر پہ، تو ہم آئیں یا نہ آئیں اس طریقے سے جاننا ہے۔ پھر اگر وہاں تمہیں، آگے پڑھتے ہیں، اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی دکان وغیرہ، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، یعنی ایسا کوئی ویئر ہاؤس ہو یا کوئی ایسا نا اسٹور روم ہو یا کہیں پر جو ہے نا آپ کا کوئی فائدہ ہو، کچھ لینا، کچھ خریدنا، کوئی دکان ہو، تو وہاں پر تم جا سکتے ہو بغیر اجازت۔ دکانوں پہ تم بغیر اجازت، ہوٹل میں اگر کہیں کچھ کھانا لینے کے لیے جانا ہے تو بغیر اجازت، مطلب پہلے سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جانا ہے اچانک ہی دکان پہ، یہ بھی تفصیل سے بتا دیا گیا قرآن میں۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا غصے بسر کا جو ہے نا وہ حکم آ گیا ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی اپنی نظروں کو نیچی رکھو۔ غضے بسر کا کیا مطلب ہے؟ نیچی رکھو۔ اب یہاں پر اب پردے کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ پردے کا حکم پہلے، اس سے پہلے بھی آیا تھا، واقعہ عف کے پہلے بھی، اسی لیے حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ پہلے وہ سورہ احزاب میں ہے۔ اب یہاں پر مزید آ گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے پردے کا حکم، ہم کہتے ہیں نا عورتوں کو ہی پردہ کیوں کرنا، عورتوں کو ہی پردہ کیوں کرنا، پہلا حکم پردے کا مردوں کو آیا ہے۔ مسلمان مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، نگاہیں نیچی رکھے، بند کر کے نہیں چلے، یعنی کسی کو، عورتوں کو گھور گھور کے نہ دیکھے جب چلتے ہو راستے میں یا بازار میں یا گھروں میں کسی کے گئے ہو، تو عورتوں کو جو ہے نا وہ گھور گھور کے نہیں دیکھنا ہے، نظریں نیچی رکھنی ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، ٹھیک ہے؟ پاک رہے، شرمگاہوں کو ناجائز طریقے سے، سورہ مومنین میں گزر چکا ہے نا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، تو وہ کرے۔ پھر یہ دو جو ہے نا ان کو حکم دیے گئے، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کرے اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ پھر بعد میں اب دیکھیں یہ جب ہے نا مذکر کا صیغہ آتا ہے نا تو اس میں مؤنث بھی ہوتی ہیں، مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
पर्दे के हुक्म के लिए वापस औरतों को भी वापस रिपीट किया है। मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी असमत में फर्क ना आने दे। अब देखिए यहाँ पर तर्जुमा इन्होंने क्या कहा है कि वयहफज़ना फुरूजहुन्ना वला फुरूजहुन्ना, ठीक है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। लेकिन जो नेक लोग होते हैं ना, तर्जुमा करते वक्त भी ना औरत की शर्मगाह का जिक्र नहीं किया। क्या कहा? अपनी इस इज्जत इस्मत में फर्क ना आने दे। ये यहाँ पर जो है ना सऊदी का जो कुरान है उसके तर्जुमे में ये चीज दी गई है। तो है वैसे अरबी के लफ्ज तो सेम ही है। तो मुसलमान और तो सब ये दोनों हुक्म सेम सेम है। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है, अपने जो है ना, हाँ, तो इज्जत की, अपनी इस्मत पर फर्क ना आने देना है, ठीक है। और औरतों मर्दों को भी सेम है दोनों के लिए। अब औरतों को दो हुक्म जायद है। और अपनी जीनत को जाहिर ना करे, अपनी जीनत को जाहिर ना करे। क्या है कि वला युबदीना जीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। अब जेबो जीनत करना सिर्फ औरत के लिए है, ठीक है ना, मर्द के लिए जेबो जीनत करना नहीं है। तो जब जेबो जीनत मर्द के लिए है ही नहीं, तो उनको ये हुक्म नहीं दिया गया है कि जीनत सिर्फ अपनी औरतों आपने जीनत नहीं दिखाना है, मर्दों के लिए है। तो अब यहाँ पर जो है ना औरतें जो है ना मायूस और गुस्सा होने के, नाराज होने लगती है, लेकिन ये नहीं देखती है कि औरत को अल्लाह ताला ने औरत के अंदर खुद ही फितरतन एक कशिश रखी है। काली औरत भी होगी ना तो भी वो खूबसूरत है, मोटी होगी तो भी वो खूबसूरत है, कैसी भी औरत होगी ना वो खूबसूरत ही है। लेकिन उसके बावजूद एक कशिश रखी है, शर्म हया भी रखी है उसके अंदर। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने माशरती उसके लिए, अपने शोहर के लिए, मतलब एक घर को अच्छे से, ये माशरती हुक्म है ना, तो इसके लिए शोहर के सामने और अपने घर में जीनत करने का उसको इजाजत दी है। सुभान अल्लाह। जेवर पहनने का मर्दों को हराम है, ऐसे औरतों को भी हराम कर सकते थे अल्लाह। तो हमें खुश होना चाहिए ना कि हमारे अंदर वो शौक, बाज औरतों के अंदर तो बहुत शौक होता है, ठीक है। तो वो जीनत जो है, हमारे जेवर जो है, हमारा जीनत में क्या आता है? जेवर आता है, मेकअप आता है, ठीक है। अब आवाज भी सूर्य अहजाब में है कि मर्द से बात तो कर सकते हो, लेकिन नरम लहजे में बात नहीं करना, और जरूरत के वक्त ही बात करना, फालतू की बातें नहीं करना है, ठीक है ना। तो आवाज का भी पर्दा है। तो जीनत को जाहिर नहीं करना है, जीनत को नहीं बताना है। आगे पढ़ते हैं। सिवाय उसके जो जाहिर है, यानी अच्छे से कपड़ा पहना है, हमने सीधे साधा सूट पहना है तो इतना मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छा वाला, बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना है तो ऊपर बुर्का पहनना है। अब वो बुर्का तो चादर पहनना है तो चादर तो नजर आएगी ना मर्दों को, तो वो जाहिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ जो ऊपर से जो अपनी उसको पर्दा हम जिस चीज से करते हैं वो अगर जाहिर हो जाए तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियां डाले रहे। अब ये अपने सीनों पर जो है ना अपनी ओढ़नियां डाली। ये भी देखिए, ये चौथा हुक्म, दूसरा हुक्म है जो एक्स्ट्रा है औरतों के लिए। अच्छा, गिरेबानों पर ओढ़नियां डालने के लिए क्या है कि अल्लाह ताला ने माँ के लिए, माँ एक माँ बनाता है ना अल्लाह ताला, तो वो छातियां में दूध देता है अल्लाह ताला बच्चे के लिए, तो उसके अंदर कशिश भी बहुत रखी है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इसको जो है ना तुमने अपनी ओढ़नियों से ढांके रहना है। मर्दों के पास वो चीज नहीं है तो मर्दों को वो हुक्म नहीं दिया है। तो पर्दे के हुक्म मर्द और औरत के लिए बराबर है, लेकिन इनके पास दो चीजें और है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए दिया है, ठीक है, वो हुक्म दिया है। तो हम उससे नाराज क्यों होते हैं? हमारे ओढ़ने जो है ना वो कांधों पे क्यों रहते हैं? हमारे जो है ना, हाँ, तो पर्दे कहाँ चले गए? तो ये जो है ना ये एक अपने आप को यहाँ पर जो है ना सूर्य नूर में और हजरत आयशा का स्टेटस बढ़ाया गया है यहाँ पर। और उन उस वजह से जो है ना माशरती एहकाम, इसका क्या मतलब है कि औरत जो है ना, हाँ, एक सोने का जेवर है, हीरे का जेवर है, ठीक है ना। आप उसको कहाँ रखेंगे? कोई आर्टिफिशियल जेवर है, ठीक है ना, उसको आप कहाँ रखेंगे? जितना कीमती आपका सोने का जेवर होगा आप उसको सेफ में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे। देखो भाई, तुम यहाँ उतार कर इधर उधर रख देती हो तुम्हारा सोना, तुम जो है ना, हाँ, अब काम वाली आती है, ऐसा है, इधर उधर हो जाएगा, इसको उठा के चाबी में रखो, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल बुंदे वाले होते हैं, जो होते हैं वो इधर उधर घर में भी और बाहर रास्ते पे भी, बाजार में भी, आप देखें रास्तों पर भी बिकते होते हैं। और सोने की, सुनार की दुकान कितनी, वो बाहर भी चौकीदार बैठाया हुआ है, कितने लॉक में सारी चीजें जो होती है। तो ये कीमती चीजें हैं। औरत जो है ना वो बड़ी कीमती है, उसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। जन्नती औरतें भी पर्दे में होंगी,
ان کو بھی بازار میں جانے کی سبحان اللہ، جنتی عورتوں کو بھی بازار میں جانے کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے. جنت میں بازار لگے گا، اور ہر جمعہ کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام مردوں کو اپنے گھروں سے نکال کر، باغات ہوں گے نا ان کے، وہاں سے نکال کر ایک وادی میں جمع ہونے کے لیے کہے گا. پھر اس وادی میں وہ جمع ہوں گے، اس کے بعد پھر ان کو کچھ تحفے تھا، اپنا دیدار بتائیں گے یا جو بھی کچھ دیں گے، اور جو ہے نا تحفے دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا کہیں گے اب اپنے گھروں کو لوٹو. جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہوں گے تو راستے میں بازار ہوں گے جہاں خریداری نہیں ہوگی، لیکن جو مرضی چاہے وہ لے لو. تو وہ سب لیں گے، اور اس کے بعد گھر پر جائیں گے، گھر پہ عورتیں بیٹھی ہوں گی، تو وہ دیکھیں گے، عورتیں کہیں گی کہ آپ تو جانے سے جا رہے تھے تب اتنے خوبصورت تھے، اب جا کر آئے ہو تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو. تو ان لوگوں کو بھیجا تو نہیں جائے گا، ان لوگوں کو تو بلایا تو نہیں جائے گا، بازار میں جائیں گی نہیں، لیکن گھر بیٹھے وہ مرد کہیں گے کہ ہم نے تم کو جس حال میں چھوڑا تھا اس سے زیادہ آپ کا حسن جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے. تو جنت میں بھی عورتوں کو نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک دم چھپا اور اس طریقے سے رکھے گا، بے پردگی میں نہیں. عورتیں ایسی چیز ہے، عورت کا مطلب ہی عورا یعنی پردہ ہے. تو ہمیں جو ہے نا قیمتی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اب ہم اگر سب طرف جو ہے نا گھومتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی جو ہے نا بتاتے رہتے ہیں، تو پھر وہ سمجھ لو کہ ایک چیز ہوتی ہے جو راستے پر ملتی ہے، بازاروں میں پتھاروں میں ملتی ہے، اور ایک ہوتی ہے نا جو سیف جگہوں پر اور تالے میں چابی میں رکھی ہوئی چیزیں جو ہے نا بکتی ہے، اور اس کی قیمت بھی بہت ہوتی ہے. تو انسان عورت خود ہی دیکھے کہ وہ اپنے آپ کو کہاں رکھتی ہے. پھر آگے ہے اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. آرائش یعنی میک اپ، ٹھیک ہے نا. آرائش میں کیا آ جاتا ہے؟ زیور بھی اور میک اپ بھی، ساری چیزیں. تو جو کچھ 12 لوگ ہیں، اب گنتے جائے، 12 لوگ ہیں، ان کے سامنے اپنی آرائش کو ظاہر کر سکتی ہے، بدن کو نہیں دکھا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. آرائش کو، اجنبی مرد کو تو اپنی آرائش، زیور اور میک اپ بھی نہیں بتا سکتی، اپنے جو ہے نا بہت اچھے والے جو ہے نا خوبصورت سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں بنا، جو پہنا ہے ہم نے سوٹ، وہ بھی نہیں بتا سکتی ہے. لیکن تو پھر بدن کیسے بتا سکتی ہے؟ اور محرم جو رشتہ دار ہے ان کو بدن نہیں دکھا سکتی ہے. یہاں پر اجازت ہے سوائے اپنے خاوی، یعنی کہ اپنی آرائش اس کے سامنے ظاہر نہ کرے. تو زینت ظاہر کر سکتی ہے، یعنی اگر تم نے زیور پہنا ہے تو یہ 12 لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کا میک اپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے بال بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہے؟ سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے، اپنے سسر کے، یا اپنے لڑکوں کے بیٹوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں یعنی خاوند کی دوسری بیوی کے جو بچے ہیں ان کے سامنے، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یعنی میل جول کی عورتیں، اجنبی عورتوں کے سامنے بھی اس طرح سے نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کا کیا نقصان ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. جس کو میل جول کی عورتوں کے سامنے بھی اپنی ساری نعمتیں اور زینتیں بتائے کہ جو جاتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا جو پرابلمز آتے ہیں، وہ جس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو ہی ہوتا ہے. تو میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے، غلام جو گھروں میں ہوتے تھے ان کے سامنے وہ بتا سکتے ہیں، یا ایسے نوکر چاکر جو غلام نہیں ہے لیکن ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہو، یعنی بہت بوڑھے ہو اور شہوت نہ ہو ان میں، اس کے سامنے. یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے متلے نہیں، یعنی نابالغ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا جن کو ابھی عورتوں کے کسی اس سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے ویسے. تو یہ ٹوٹل 12 ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح زور زور سے، اب دیکھیں یہ تو ظاہری آرائش میں زیور بھی آ گیا، میک اپ بھی آ گیا، لیکن زیور کی آواز بھی، زیوروں کی آواز، خود کی آواز کا تو پردہ ہے لیکن زیوروں کی آواز کا بھی پردہ. اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ. جو ہو گیا ہے اس کے لیے توبہ کرو اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، ٹھیک ہے. تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہو ان کا نکاح کر دو. اب ایک اور معاشرے کو پاک کرنے کے لیے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے نا معاشرے میں شیطان کا حربہ بن سکتا ہے. تو اس کا کیا کرو؟ اس کا نکاح کرو. اب یہاں پر یہ سارے مسلمانوں کو حکم ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے ماں باپ کو ہی نہیں، تمام مسلمانوں کے، کہ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہو ان کا نکاح کر دو. اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا.
اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا، یعنی ان کے پاس جو لونڈیاں ہوتی تھی تو بعض تو ان کو بیویوں کی طرح رکھتے تھے، اور وہ جائز بھی تھا جیسے سورہ مومنون وغیرہ میں، اور بعض جو ہے نا صرف کام کاج ان سے کرواتے تھے، اور ان کی شادیاں دوسرے جو ہے نا غلاموں سے کر دیتے تھے، وہ ان کی اپنی گھرستی سنبھالتی تھی، اور ادھر بھی خدمت کرتے تھے وہ لوگ، جی ٹھیک ہے نا، اپنے اپنے باس کے گھر میں بھی جو ان کا آقا ہوتا تھا۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ لونڈیوں کی بھی تم نکاح کروا دو، ان کو بھی ایسے نہ رکھو، اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، اگر نکاح نہیں ہو سکتا تو پاک دامن رہے، اور کہتے ہیں پاک دامن ہونے کا روزہ رکھنا، روزہ رکھنا ہے اور اپنی تقوی اختیار کرنا ہے، اور عفت کے ساتھ رہنا، عزت کے ساتھ رہنا، ہمیں ہر جگہ پہ تانگ جھانک نہیں کرنا، ریلیشن نہیں لگانا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے، یعنی پیسوں کی کمی ہے تو نکاح کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ وہ سیٹ ہو جائے لڑکا بعد میں شادی کریں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نکاح ہو جائے گا تو پھر ان کو اس کا روزی ملے گی انشاءاللہ۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو، یعنی کہ وہ پیسے جمع کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہے اور لکھا پڑھی کرتی ہے کہ میں جو ہے نا کچھ کام کاج کر کے آپ کے پیسے ادا کروں، تو ان کو ضرور آزاد کر دو، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی ابھارا گیا ہے۔ اور اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی، اگر تم کو بھلائی کہ وہ ادھر سے جا کر نا اچھی طرح ہمارے گھر سے جا کر اچھی طرح رہے گی عزت کے ساتھ، اور تو پھر ان کو نہ آزاد کر دو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو، یعنی ان کی مال کے ذریعے سے مدد بھی کر دو۔ پھر آگے، وہ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کہ فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اب یہاں پر جو ہے نا لفظ آ گیا ایما، پہلے تو آیا ایما لفظ ہے نا آیت نمبر جو پیچھے گزری ہے 22 میں، لیکن یہاں پر جو ہے نا جو گرامر جانتے ہیں نا اس کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ پاک دامن کے لیے نا فتیاتکم، نوجوان تمہاری لونڈیاں، فتیاتکم، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ عمر رسیدہ جو ہوتی ہے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگ کہبا، یہ اپنے لونڈیوں کے ساتھ نا کمائی کا ذریعہ کہبا گیری کرواتے، پروسٹیٹیوٹ کا کام بھی کرواتے تھے، جو وہ لونڈیوں کے ساتھ کروانا اس زمانے میں جائز تھا، تو وہ اس کا کام کروا کے اپنی وہ کمائی کھاتے تھے۔ تو کچھ ایسی عورتیں جو تھی جو پاک دامن لینا چاہتی تھی، وہ ایسے دھندا نہیں کرنا چاہتی تھی، تو یہاں پر یہ کہا، اور ان کے لیے لونڈیوں کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، فتیات، یعنی چاہے عمر والی، یہ فتیات کہتے ہیں نوجوان کو، نوجوان یعنی ایک لونڈی ہونے کے باوجود اگر وہ ہمت کر رہی ہے اور اپنے آقا کو کہہ رہی ہے کہ میں ایسا کام نہیں کروں گی، ٹھیک ہے نا، پاک دامن رہنا چاہتی ہے، تو یہ ہمت ہے اس کی لونڈی کی، اسی لیے اس کو لونڈی سے نہیں مخاطب کیا گیا، فتیات، نوجوان، نوجوانوں کے پاس ہمت ہوتی چاہے وہ تھوڑی عمر رسیدہ بھی ہو، لیکن فتیات کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے نا عربی لینگویج میں اور قرآن میں نا باریک 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 کتنے پوائنٹس آتے ہیں، اور وہ ہم عربی جانیں گے، اور پھر عربی جاننے والے جو علماء وغیرہ کے درس سنیں گے نا تو بہت اچھی طرح میں قرآن سمجھ میں آتا ہے، اور لگتا ہے کہ واقعی میں یہ عجوبہ ہے۔ تو آگے ہے، وہ تمہاری جو لونڈیاں پاک، انہوں نے ترجمے میں لونڈیا ہی کیے ہے، لیکن فتیات جو ہے نا نوجوان لڑکیوں کے لیے، تو یعنی نوجوان لونڈیاں ہوں گی، پاک ہمت والی، بہادر، پاک دامن رہنا چاہتی ہے، انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ پروسٹیٹیوٹ کا کام کاج ہے نا، وہ بھی تو نا معاشرے کے مردوں کو بگاڑتا ہے، تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے بالکل حرام ہے یہ چیز، آہستہ آہستہ اس کو بھی ختم کیا۔ پھر آگے ہے، ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہے، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہ آیت کا اگلی آیت سے بہت اچھا ربط ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انزلنا تمہارے طرف جو ہے نا ہم نے آیت مبینات، بیان، کھلی کھلی روشن، ٹھیک ہے نا، اور جو پچھلے قوموں کی بھی، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اب یہاں پر اللہ نور، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے یا اللہ کا ذاتی نور ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا ذاتی نور، زمین اور آسمان جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نور نہیں ہے، اللہ کا ذاتی نور تو پردے میں ہے، اور پردہ بھی نور کا ہے، اللہ کا وہ جو ہے نا آخرت میں ہی ہمیں پتہ چلے گا، یہ جو نور ہے اللہ کا تخلیق شدہ نور ہے، اللہ کا بنایا ہوا نور ہے، جیسے سورج اجالا کہتے ہیں نا اس طرح سے، تو یہ نور جو ہے نا یہ اللہ نور السماواتی والارض، تو یہاں سے غلط فہمی کر کے جو ہے نا لوگ یہ نور کا معنی الگ کر کے کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ
وہ اللہ وہ نور ہے، اللہ اللہ کا نور اللہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نا ہر ایک کو سب کے دل میں رب بستا ہے، وہ یہ عقیدہ آ جاتا ہے. تو اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کا جو ہے نا ہاں نور نہیں، اللہ کا ذاتی نور نہیں ہے. اللہ بھی ایک نور ہے، اس کا پردہ ہے ہم سے، تو وہ پردہ بھی نور کا ہے. کہتے ہیں اگر وہ پردہ ہٹا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نور کی ایسی کرنیں پڑیں کہ سب سب چیزیں جل جائیں. ٹھیک ہے نا، ساری چیزیں کائنات کی ساری چیزیں نا جل جائیں. اتنا نور ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ وہ نور نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تخلیق شدہ نور ہے. اور اس کی اچھا تخلیق اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کا نور اگر وہ ذاتی ہوتا ہے تو نور کی بھی مثال نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر تو مثال دی جا رہی ہے، دلیل ہے. اس کے نور کی مثال مثل ایک تاک کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی کندل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو. وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے. نور پر نور، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے. اچھا، اب یہ جو ہے نا زمین اور آسمان میں جو اجالا ہے، جو روشنی ہے، جو رونق ہے، وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ نے ذریعے لگائے ہے، سورج کی طرف سے روشنی ہوتی ہے، اور بھی ساری جو ہے نا چیزیں ہیں. تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی یہ رونق ہے، یہ روشنی ہے، جو اجالا ہے. اب جو ہے نا جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا اس روشنی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے نا دروازے کھڑکیاں پردے تانگ کر دن میں سوتے ہیں. اچھا، تلاوت بچے نہیں کی آگے تلاوت تو اگر اوکے، آگے چلو کرنی ہے. تلاوت کریں. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. जज़ाकिल्लाह खैर। हम पढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये जो है ना अल्लाह ताला ने ये कहा है ना, ये नूर की जो मिसाल दी अल्लाह ताला की, असल में ये नूर हिदायत है। इसीलिए पीछे की आयत से इसका रब्त है कि आयत बैयिनात, ये हिदायत की रोशनियां की आयतें जो है ना अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला का की ये हिदायत जो है ना इतनी बेसिक चीज और इतनी जरूरी चीज है। सूरह फातिहा में भी हमने हिदायत की दुआ हमें सिखाई गई है। तो और ये हिदायत जो है ना इसकी ये इतनी एक्सीलेंट चीज है और इतनी बेहतरीन चीज है कि उसकी मिसाल देकर समझाया गया एक चिराग से। ठीक है ना, तो अब ये चिराग के लिए जब देखें हम, अल्लाह नूर मतलब नूरी का मिशकात, मिशकात कहते हैं ताक को। एक ताक ऐसी होती है जैसे कि दीवार हो और उसके ऊपर एक सुरा, एक जैसा ना स्टैंड सा बना कर ना, पहले के जमाने में बनाते थे ना, एक तरफ से दीवार बंद होती है दूसरी तरफ खुली होती है। घर में ऊंची तरफ ये चिराग रखा जाता है। और ऊंची तरफ क्यों रखा जाता है? ताकि महदूद रहे, उसकी रोशनी इधर उधर ना फैले। और एक तरफ से बंद इसलिए होती है कि हवा से उस चिराग की लौ इधर उधर ना भटके। फिर ये मिशकात है और फिर यहाँ मिसबाह, ये ताक है और ताक के अंदर फिर चिराग होता है। ठीक है ना, और ये मिसबाह जो है ना, फिर ये चिराग किसमें होता है कि कांच में, जुजाजा, कांच में, शीशे का। पहले के जमाने में, अगर अब तो नहीं है लेकिन लालटेन वगैरह होती है ना, और वैसे हम देखें तो वो एक ऐसी शक्ल है कि वो जो बल्ब जलते हैं वो भी हमारे जो ना कांच के अंदर से ना रोशनी आती है। तो ये जो चिराग है ना वो वैसे तो खुले चिराग होते हैं लेकिन बास लालटेन होती है, तो चिराग वो शीशे के साथ उसके अंदर उसको शीशे में रखा है। ठीक है ना, उसके आजू बाजू शीशा है। और ये शीशा कैसा है? कान्हा, एक सितारे के जैसा, कौकबुन दुर्रियुन, चमकता हुआ। तो जितना कांच चमकेगा, जितना वो साफ होगा, उतना जो है ना रोशनी तेज आएगी। ठीक है ना, तो ये सारे सारे जो है ना इसके बताए गए हैं, जरिए बताए गए कि रोशनी इतनी तेज होने के जरिए सारे इसके अंदर मौजूद है कि शीशा जो है ना वो बिल्कुल सितारे की तरह तरह है। और शीशे की जो है ना वो चमकता हुआ है। तो चिराग और शीशे की चमक, अब रोशनी दुगनी हो गई। फिर जो है ना चिराग के अंदर हवा भी नहीं आ रही है, इधर उधर उसकी रोशनी भी महदूद है। फिर है ना दुरीन यू कदू मिन शजर, अब उसका तेल जो है, वो तेल जो है ना जैतून का मुबारक दरख्त, यानी जैतून के दरख्त से निकलता है। और वो जैतून का वो फल जो जैतून का है, ला शर्की, लेकिन वो दरख्त जो है ना न मशरिक में है न मगरिब में है, यानी वो बीच में इस तरीके से है, खुले आसमान के नीचे, कि रोज जो है ना मतलब कि वो उसकी सूरज की शुआएं उस दरख्त पे पड़ती हैं। और उसका जो ये बेहतरीन फल जैतून को भी मुबारक दरख्त भी है
اگر درخت مبارک ہے تو اس کا پھل بھی مبارک ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ جو ہے نا اس کو 24 گھنٹہ جو ہے نا مطلب ہمیشہ اس کے اوپر سیدھی ڈائریکٹ سن لائٹ پڑتی ہے، تو اس کی پھل کی عمدہ جو ہے نا اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ تیل جو ہے نا اس کا جو بھی وہ تیل نکلتا ہے، یہ تیل جو ہے وہ تقادو زیتها یودیع ولم یمسا، یعنی کہ ایسے کے قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے نا وہ جل پڑے، یعنی تیل خود اتنا چمکتا، اتنی روشنی دینے والا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کو آگ لگے، لگتا ہے قریب، لگتا ہے قریب قریب ایسے لگانا پڑتی ہے، لیکن قریب قریب ایسے لگتا ہے کہ وہ خود ہی جل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یودی او جو ہے نا وہ آگ کو کہتے ہیں، اور نور جو ہے نا آگ کو نور نہیں کہتے، یودی او آگ اس کو چھوئے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ چراغ کو آگ لگا دے نا ماچس سے، اس کی لو کو آگ لگا دے تبھی وہ جلتا ہے نا، تو یہ تیل اتنا بابرکت ہے اور اتنا ایکسیلنٹ ہے کہ وہ اتنا چمک ہے اس کے اندر کہ خود ہی آپ سے آپ جلتا ہے، ٹھیک؟ اس کو جو ہے نا نار آگ چھوئے نہیں، نور علی نور۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک کے بعد ایک جو ہے نا پلس ہوتی جاتی ہے اس کی روشنی کی عمدگی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نور علی نور یہدی اللہ بنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ کہ دنیا میں جو سورج کا نور ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے لیے رکھا ہوا ہے، خود انسان آنکھ بند کر کے کپڑا ڈھانپ کے سویا رہتا ہے تو وہ اسے جو ہے نا منہ پھیر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے نور ہدایت ہے، وہ اپنے اس کے اعمال ہے کہ وہ اسے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو اب یہ نور ہدایت کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو مشکات ہے، تاک ہے، تاک یہ ہے نا وہ سینہ ہے، سینے کے اندر جو ہے نا چراغ ہے، وہ چراغ جو ہے نا ایمان ہے، ہمارا ایمان اور ہماری وہ ہے، اور وہ جو ہے نا شیشے میں ہے، شیشہ چراغ شیشے میں یعنی ہمارے دل میں، دل ہمارا جتنا صاف ہوگا، جتنا جو ہے نا ہاں تو چمکتا ہوگا، تو ستارے کی طرح، اگر ہمارا پہلے بھی بات ہو چکی نا، اصل ہمارا دل ہی ہے جو ہمیں کامیاب کرے گا، تو یہ دل جتنا صاف ہوگا اتنا جو ہے نا ہاں تو ایمان جو ہے نا ہاں تو ہمارا چمکے گا، اور جتنا ایمان چمکے گا اتنا دل صاف رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں اس کا ہے، اور جو ہے نا یہ چمکتا ہوا ستارے کی طرح ہے، یہ زجاجہ یعنی ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے، اور جو ہے نا یہ جو شجرت المبارکہ ہے، زیتون یہ جو ہے نا اخلاص ہے ہمارا، ہماری وحدانیت ہے، ہماری توحید ہے، تو یہ اس سے جو اگر ہمارے دل کو تقویت ملتی جائے گی، ہمارے چراغ ایمان کو توحید کی تقویت ملتی جائے گی، تو وہ اور زیادہ بلند ہوتا جائے گا، اور زیادہ مبارک ہوتا جائے گا، اور پھر اس کے آزو بازو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، آزو بازو یعنی شیطان کے وسوسے اور وہ ساری چیزیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی نور کی ہدایت اس کو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب اچھے سے ملتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نور علی نور، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے نا وہ کیسی بہترین چیز ہے، اور اس سے کتنے فائدے، کس طریقے سے دنیا رونق ہوتی ہے، کس طریقے سے ایک انسان جو ہے نا وہ پور نور ہو جاتا ہے، پوری سورہ جو ہے نا نورانی احکام سے بھری ہوئی ہے، تو یہ اس کی مثال اس طریقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہے نا لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے، تو اللہ نے نور ہدایت کو جو ہے نا یہ اس طریقے سے وہ نور کا بتایا۔ پھر اب جو ہے نا جو نور ہدایت رکھتے ہیں، جس کو یہ مل جاتا ہے، تو وہ اس کو مزید ہدایت پہ ہدایت کب ملے گی؟ وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ ان گھروں میں، یہ اپنی اس کو تیل ڈالتے رہنا چاہیے، ہمارے ایمان کا جو چراغ ہمارے دلوں میں ہے، دلوں کو بھی صاف کرتے رہنا چاہیے، جیسے وہ قانوس کو صاف کرتے ہیں، اس کے اوپر کالک لگ جاتی ہے لالٹین پر، تو اس کو صاف کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو چمکاتے رہتے ہیں ستاروں کی طرح، تب وہ روشنی زیادہ پھیلتی ہے، تو وہ ہمارے دل کو بھی اسی طریقے سے صاف کرتے رہنا ہے، اور جو ہے نا تیل ڈالتے رہنا چاہیے، مبارک تیل، مبارک اس کا کیا ہے وہ؟ ان گھروں میں، یہ اب تک ترجمہ پڑھتے ہیں، ایسے لوگ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ ایسے لوگ جو ہے نا ایسے ہدایت یافتہ لوگ، یا ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اللہ کی طرف سے جو مسجدوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن سے اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لگاؤ رہتا ہے ان کا، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جھانکتے۔ ایسے لوگ
جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اللہم اجعلنا منہم، کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمارا دل یہاں سے ہی مضبوط ہو جائے گا، یہاں سے ہی صاف ستھرا ہو جائے گا، تو اس وقت ایسے نہیں ہوگا جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے۔ مسجدوں میں اور اللہ کا ذکر کیوں کرتے؟ اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، اور کافروں کے اعمال مثل اسی چمکتی ہوئی ریت کی ہے۔ کافروں کے اعمال جو ہے نا چمکتی ہوئی سراب ہے، دور سے پانی سمجھتے ہیں، پکڑنے جاتے ہیں، وہ پانی نہیں ہوتی، یعنی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اعمال ہمیں بہت فائدہ دے گے۔ ان کے کافر جو ہے نا یتیم خانے بھی بناتے ہیں اور بہت سارے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن وہ ریت کی طرح نا، وہ جب ان کو ضرورت ہوگی تب وہ پانی نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ میں ریت آئے گی۔ یہ مثال دی گئی ہے۔ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دے گا۔ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا مثل ان اندھیروں کی ہے جو نہایت، اور کافروں کی دوسری مثال دی گئی ہے اندھیروں سے۔ تین طریقے کے اندھیرے ہیں: ان کے کفر کا اندھیرا، ان کے اعمال کا اندھیرا، اور ان کے نافرمانی اور اگنور کرنے کا، اور دنیا کرنے کا اندھیرا سارا۔ بہت سارے اندھیرے جو ہے نا وہ بتائے گئے یہاں پہ، تین اندھیرے۔ مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ سمندر کی گہرائی میں نا بالکل اندھیرا ہے۔ جو ڈائیور جاتا ہے نا، اگر کہتے ہیں ہاتھ نکالے گا نا تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نہیں سجائے دے گا۔ ایک سائنٹسٹ نے، ڈائیور نے یہ آیتیں پڑھی تھی، اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے رسول جو ہے وہ ڈائیور تھے؟ سمندر میں ڈائیو کر لگاتے تھے موتیاں وغیرہ نکالنے، نیچے تک جاتے؟ کہتے نہیں۔ تو کہا کہ پھر یہ کیسے ان کو پتا چلا کہ سمندر کی تہ میں اتنا اندھیرا ہے؟ اور پھر یہ ضرور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، 1400 سال پہلے جب یہ بات کہی گئی ہے تو پھر وہ اسلام لے آیا تھا۔ تو یہی چیز جو نہایت گہرے سمندر کی یہ تہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانک رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھپائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پہ ہیں، اندھیرے ہیں ظلمت کے، ان کے کفر کے، ان کے انکار کے، ان کی معاصی کے۔ تو جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نور کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، تو لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین اب اللہ تعالیٰ کی نا قدرت کے کرشمے بتائے جا رہے ہیں؟ تو اس کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے اطراف میں ہی ہے یہ سارے، اس پہ غور و فکر کریں اور اللہ کو پہچانیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے؟ انسان نہ کرے گا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق نہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، اور لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے می برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے۔ یہ دیکھیں ایک الگ نئی چیز ہے کہ ہمیں نہیں پتا، آسمان کے اندر پہاڑ ہے اولوں کے، برف کے پہاڑ ہے اندر، ٹھیک ہے نا، آسمان میں۔ اور پھر جب چاہتا، ابھی کل پرسوں ہی آیا تھا نا کہ سعودی میں کہیں ریاض میں نا اولوں کا بارش ہوا، تو آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے، اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ یعنی اولوں کے ذریعے سے بڑے بڑے اولے ڈال کر بھی نا اللہ تعالیٰ کہتے کہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے ادھر سے عذاب ہٹا دے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو کرشمے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہاں پر صرف اشارہ کیا ہے عذاب کا۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو
رد و بدل کرتا رہتا ہے. اب دیکھیں ہم نے کتنا اختلاف اللیل والنہاری پڑھا تھا، یولج اللیل والنہاری، یہاں پر کیا یقلب اللہ اللیل والنہاری، رات اور دن کے الٹ پلٹ کو، یعنی الٹ پلٹ کرنا یہاں پر ہے. کتنے الگ الگ طریقے سے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. تو اب دیکھیں اس کی مثال یہ دی گئی کہ توے پر روٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر تو روٹی سیکنے والی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے اور پھر اچانک سے روٹی پلٹ جائے تو وہ کہیں اٹھی ہے کچھ کرنے کے لیے اور آگے دیکھتی ہے تو توے پہ روٹی پلٹی ہوئی ہے، تو کہیں گی نا کس نے پلٹا اس روٹی کو، کوئی ہے جو روٹی پلٹاتا ہے. تو یہ جو ہے نا رات اور دن کو خود بخود نہیں پلٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موری اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا الٹ پلٹ کرتا ہے رات اور دن کو. آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں. تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے. ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سانپ وغیرہ اور دوسرے بھی کتنے کان کھجورے وغیرہ جتنے بھی ہیں سب کیا ہے اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، بس 4 پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ آیت ہے نا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی بعض کے 4 سے بھی زیادہ پیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کان کھجورے کی کتنے سارے پیر ہوتے ہیں، بہت سارے پیر والے بھی جانور رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کریب کے بھی نا 4 سے زیادہ پیر ہوتے ہیں. تو بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور فرما بردار ہوئے ہیں. پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے. یہ منافقوں کے بارے میں، کیونکہ سورہ نور میں یعنی یہ واقعہ عفق میں جو ہے نا منافقوں کا بہت تھا، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں ہیں اشارتاً. فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں. جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے. ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا، اگر ان کو لگے کہ ہمارے اس جھگڑے میں ہمیں اسلام کی طرف سے فیصلہ کرنا ہے تو فائدہ ہوگا تو وہ آتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں تو اس کی جو ہے نا سخت سزا ہے تو منہ موڑ جاتے ہیں. یہ منافقت ہے. ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع فرمان بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہے. ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا. یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں. بہت آسان دین ہے. دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، سمینا و آتانا، خوف الہی رکھے، اللہ سے ڈرتے رہے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہے، وہی نجات پانے والے ہیں. بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں منافقین، کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے، آپ بلائیں گے تو ہم آ جائیں گے. کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری جی اطاعت کی حقیقت معلوم ہے، یہاں جو سے کچھ تم کر رہے ہو یہاں سے تلاوت اللہ تو نہیں تعالیٰ کرنی؟ اس سے باخبر ہے. ٹھیک ہے تلاوت کر نہیں ہوئی، جی چل تلاوت کرتے ہیں. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير أيها الذين آمنوا لي يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. जज़ाकिल्लाह खैर, बारकल्लाह फी. आगे पढ़ते हैं हम. कह दीजिए कि अल्लाह ताला का हुक्म मानो, रसूल अल्लाह की इताअत करो. फिर भी अगर तुमने रूगर्दानी की तो रसूल के जिम्मे तो सिर्फ वही है जो उस पर लाजिम कर दिया गया. यानी क्या रसूल के जिम्मे क्या लाजिम किया है? नज़ीर व बशीर, पहुंचा देना, बशारत देना और डराना. तो उनके लिए तो
وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے، اور تم پر اس کی جواب دہی میں جو تم پر رکھا گیا، تم پر جو ہے نا کیا تمہاری جواب دہی کس بات پر ہے؟ جو تم پر، یعنی تمہیں کیا کرنا ہے کہ جو رسول اللہ بتاتے اس کو ماننا ہے اور اطاعت کرنا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تو وہ اس کی ڈیوٹی کرے، تم تمہاری ڈیوٹی کرو۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی تحقیق کرو، یعنی اطاعت کرو۔ سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے تو انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا، جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہے۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں، ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہو، اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ یہ 3 وقت جو اورا کے ہے، ٹھیک ہے نا، 3 وقت: نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یعنی یہ 3 وقت میں انسان جو ہے نا تو اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں ساتھ میں، یا جو ہے نا تو کپڑے اتار کرنا آدمی تھوڑا ریسٹ کرتا ہے، تو یہاں پر جو ہے نا جو غلام وغیرہ ہوتے ہیں جو گھروں میں اور آتے جاتے رہتے ہیں، خدمت کرتے رہتے ہیں، وہ اور بلوغت کو ابھی نہ پہنچے وہ بچے بھی، بلوغت کو نہ پہنچے ہو یعنی چھوٹے تھوڑے تھوڑے سے بچے جو ہے نا وہ بھی، انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ یعنی یہ 3 وقتوں میں وہ اجازت حاصل کرے، باقی کے وقتوں میں اجازت حاصل کرے بغیر جو ہے نا گھروں میں ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں۔ یہ 3 وقت میں جو ہے نا ملنا ہے تو اجازت کے ساتھ ملے، اور خیال رکھیں کہ یہ ایسے اوقات ہے کہ جب جو ہے نا تو وہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے اس میں نہیں جانا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا احکام دیے ہوئے ہیں، اور اب ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں، ان وقتوں کے ماں سوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائے تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے، جیسے ہر وقت اجازت مانگ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کپڑے مطلب کپڑے نہیں اتارنا، چادر جو اوپر جو چادر پردے کرنے کی ہے، وہ اگر وہ پردہ اتنی اس طریقے سے نہ کرے، اتار رکھے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بس شرط یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ایسی بوڑھی ہو جو میک اپ وغیرہ اور زیادہ بناؤ سنگار نہ کرتی ہو۔ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط، یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ بھی احتیاط کرے، پردہ کرتی رہے، دوپٹے پہنتی رہے، تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، چادر پہن کر ہی باہر جائے، برقع پہن کر ہی باہر جائے تو افضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر مطلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے پاپوں کے گھروں سے یعنی یہاں پر ہے نا زیادہ پوچھنے کی، پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں کھانے کے لیے۔ کن کے گھروں میں؟ اپنے خود کے گھر میں کھا سکتے ہیں، اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، ٹھیک ہے نا، دوستوں کے گھروں سے بھی بغیر پوچھے کھا سکتے ہیں۔ اور جو ہے نا جن کی کنجی
جن کی چابیوں کے تم مالک ہو. جو جہاد پر جاتے تھے نا مدینہ میں، تو وہ پیچھے جو ہے نا ان کی گھروں کی دیکھ بھال دوسرے لوگ کرتے تھے، بچوں کی وغیرہ، پھر گھروں کو چابیاں ہوتی تھی، تو اس کے اندر وہ سوچتے تھے کہ کیسے ہم جائیں نا. تو جن کی کنجیاں تمہارے پاس ہے، چابیاں تمہارے پاس ہے، وہ ادھر بھی تم جا کر نا آرام سے کھانے پینے کا جو ہے نا کچھ لے سکتے ہو. تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ. بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ سلام جو ہے نا، اس کے لیے کہا کیا گیا ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکتن طیبہ. یہ سلام کا جو کلمہ ہے نا، اللہ کی طرف سے. اس کے علاوہ گریٹنگز جتنی بھی ہے، صباح الخیر، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر ثواب ملتا ہے. گڈ مارننگ کہنے پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر السلام علیکم کہیں گے تو اس کے بہت زیادہ منافع ہیں. اور یہ کہا گیا ان اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ شریعت ہے، شریعت سازی کے اندر ہی کلمات ہے، اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مبارک ہے. مبارک کا مطلب ہے خیر کثیر کے والے، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں، خیر کثیر ہے اس میں، اور پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے نا. پاکیزہ کلمہ بولنے کا بہت بڑا ثواب ہے. تو یہ ثواب بھی ملے گا اور خیر کثیر بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ سلام کو ہم نے رائج کرنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے کہ تم سمجھ لو. با ایمان لوگ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں، یا درس دروس میں، یا کسی مشورے کے لیے نبی بلاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، رسول اللہ جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں کہیں نہیں جاتے. یعنی ایمان والے کیا ہوتے ہیں، اگر وہاں سے ہٹنا ہوتا ہے تو اجازت لے کے جاتے ہیں. لیکن منافق کیا کرتے تھے، چپکے سے سٹک جاتے تھے. اس لیے یہاں پر یہ کہا جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں، حقیقت میں یہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کی رسول پر ایمان لا چکے ہیں. پر جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے. تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظریں بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں. یہ منافق تھے. سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا. چھوڑا نہیں نا میں نے کچھ، مس نہیں کیا نا. چلیے، تو یہاں پر جو ہے ہماری سورہ نور جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے فیملی کے فائدے کے لیے، ہماری عورتوں کے اپنے فائدے کے لیے کام دیے. اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور ہدایت سے ہمیں ہمیشہ منور کرتا رہے. ہمارے دلوں کو جو ہے نا مزین کر دے اپنے نور ہدایت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، ہمیں پسندیدہ بنا دے. جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو وہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہم سے، اور ہمیں سمجھا دے. آمین یا رب العالمین. چلیے.